براہ راست سکھر لیے چلتے ہیں جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کا جلسہ اس وقت جاری ہے۔ اس جلسے سے خطاب بھی کرنے جا رہے ہیں۔ ایک بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر موجود ہیں اس جلسے میں، اور بلاول بھٹو زرداری جلسے سے خطاب کریں گے۔ السلام علیکم جی بھٹو۔ میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جس سلسلے کے لیے، جس مقصد کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن احتجاج کر رہے تھے، سرکو سے لے کے نیشنل اسمبلی اور سینٹ پاکستان تک، کہ ہمیں انڈس پہ، سندھو پہ نیا نہریں منظور نہیں ہیں، میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ کل میں وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب سے مل چکا ہوں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کا ایک معاہدہ ہوا ہے جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور مسلم لیگ کے رہنما کے دستخط موجود ہے، اور یہ بات طے ہو چکا ہے۔ یہ وفاقی حکومت کا، حکومت پاکستان کا پالیسی ہے کہ آپ کی مرضی کے بغیر کوئی نیا کنال نہیں بنے گا۔ یہ جدوجہد کی، پرامن جدوجہد کی کامیابی ہے۔ یہ آپ کا کامیابی ہے، اور یہ ممکن نہیں ہوتا، یہ ممکن نہیں ہوتا اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے میدان میں نہیں ہوتے۔ میں آپ کو سنانا چاہوں گا کہ کل طے کیا ہوا کہ federal government has decided that no new canals will be built without mutual understanding from the Council of Common Interest۔ مطلب وفاقی حکومت کا یہ فیصلہ ہے کہ کوئی نیا نہر سندھو دریا سے نہیں بنایا جائے گا جب تک کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں باہمی رضامندی نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ، جہاں سارے صوبے کے نمائندے بیٹھے ہوتے ہیں، وفاق کے نمائندے بیٹھے ہوتے ہیں، اور اس معاہدہ سے پہلے اکثریت کی بنیاد پہ یہ فیصلہ کیا جا سکتا تھا کہ نیا کنال آپ کی مرضی کے بغیر بنے، مگر آج ہم شکر گزار ہیں وزیر اعظم صاحب کے، شہباز شریف صاحب کے، کہ آپ کے جذبات کو دیکھ کے، آپ کے اعتراضات کو سن کے، اب کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں جو اکثریتی جماعتیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی
اور مسلم لیگ نواز دونوں نے یہ طے کر چکے ہیں کہ کوئی نیا کنال آپ کی مرضی کے بغیر نہیں بنے گا. It has been decided that the government of Pakistan will not move forward until consensus is reached among all provinces. مطلب تمام صوبے کو ماننا پڑے گا ورنہ کنال نہیں بنے گا. اس میں یہ بھی وزیر اعظم صاحب اور ان کی حکومت نے یہ مان چکے ہیں کہ یہ آپ تمام صوبائی حکومتوں سے رابطہ کر کے کنسنسس بنا کے جو پاکستان میں زرعی شعبے میں مسئلے ہیں، پانی کا کمی ہے، ان مسائل حل کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم مل کے محنت کریں گے. اس معاہدہ میں وزیر اعظم صاحب نے اور وفاقی حکومت نے ایک بار پھر یہ واضح کر دیا ہے کہ پانی کے حقوق کے مطابق تمام صوبے کے جو حق ہے وہ واٹر ایکارڈ 1991 میں اور واٹر پالیسی 2018 میں کنسنسس موجود ہے. تو نہ واٹر ایکارڈ کا خلاف ورزی کیا جائے گا نہ آپ کا یہ کنال بنے گا. آخر میں اس اعلامیہ میں لکھا ہے کہ water is one of the most precious commodities and the makers of the Constitution recognize this, mandating all water disputes to be resolved amicably through consensus, and concerns of any province shall be addressed through due diligence amongst all stakeholders. آخری اور سب سے اہم بات، وفاقی حکومت یہ مان چکے ہیں اور ہمارے معاہدہ میں جو آخری پیراگراف ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ a meeting of the Council of Common Interest shall be convened immediately wherein the Pakistan People's Party and Muslim League Nawaz representatives shall endorse the above mentioned federal government policy, and any such proposal will be sent back to the relevant ministry in order to develop consensus. مطلب کہ Council of Common Interest جو آپ کا آئینی حق ہے، اس فورم کو 9-10 مہینے نہیں بلایا گیا، وہ میٹنگ بلایا جائے گا اور اس میٹنگ میں آپ کا نمائندہ بیٹھا ہوگا. جو ہم نے پہلے سے سندھ حکومت نے جولائی سے جو اعتراضات بھیجے ہیں کہ پانی کے حوالے سے جو آپ نے اس منصوبے کے لیے پانی کا ارسا کا سرٹیفکیٹ دیا ہے، اس کا ہمارا اعتراض کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں موجود ہے. وزیر اعظم صاحب، مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کہ یہ بات طے ہو چکا ہے کہ جو منصوبے پہ اتفاق رائے نہیں ہے ان منصوبے کو واپس بھیجا جائے گا، ختم کیا جائے گا جب تک آپ کی اجازت نہ ہو، باہمی رضامندی نہ ہو اور اتفاق رائے نہ ہو. یہ میٹنگ اب انشاءاللہ تعالی آج وفاقی حکومت نے سی سی آئی کی اجلاس کی نوٹیفیکیشن نکال دیا ہے اور 2 تاریخ کو 2 مئی کو انشاءاللہ تعالی آپ کی کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی اجلاس ہوگا اور اس مسئلہ کو ہم انشاءاللہ تعالی ختم کر دیں گے.
ساتھیوں، ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم سندھو کو بچائیں گے. ہم نے کہا تھا کہ ہم نکلے ہیں سندھو کو بچانے کے لیے، اور ان خدشات سے، ان خطرات سے ہم نے تو بچا دیا ہے. یہ آپ کی کامیابی ہے، یہ سندھ کا کامیابی ہے، یہ پاکستان کا کامیابی ہے. مگر ساتھ ساتھ آپ کا سندھو پہ ایک اور حملہ ہوا ہے. اس دفعہ بھارت کی طرف سے سندھو پہ حملہ ہوا ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ مقبوضہ کشمیر میں دہشت گردی کا واقعہ تھا. ہم سب نے اس دہشت گردی کا واقعہ کا مذمت کی. ہم نے کہا کہ دہشت گردی کے متاثر تو پاکستان بھی ہے، دہشت گردی کا مقابلہ بھی پاکستان کے عوام کر رہے ہیں، تو ہم اتنا ہی مذمت کرتے ہیں جو دہشت گردی کا واقعہ مقبوضہ کشمیر میں ہوا. مگر بھارت نے پاکستان پہ الزام لگایا ہے. بھارت نے اپنا کمزوریاں چھپانے کے لیے، اپنے عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے مودی نے پاکستان کو جھوٹے الزامات پاکستان پہ لگائے ہیں کہ یہ اس دہشت گردی کے واقعہ کے پیچھے ہے، اور اس کی وجہ سے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ یہ ان کا یک طرفہ فیصلہ ہے کہ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے، جو معاہدہ ہوا پاکستان اور بھارت کے درمیان، جس کے تحت بھارت یہ مان چکا کہ سندھو آپ کا ہے، سندھو پاکستان کا ہے. مودی نے اور ان کی حکومت نے یہ اعلان کیا کہ اب وہ یہ معاہدہ نہیں مانتے. اور میں سکھر میں اسی سندھو دریا کے ساتھ کھڑے ہو کے بھارت کو کہنا چاہوں گا کہ سندھو ہمارا ہے اور سندھو ہمارا رہے گا. یا اس دریا سے ہمارا پانی بہے گا یا ان کا خون بہے گا. ایسے نہیں ہو سکتا، ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک دن تو اٹھ جائے اور یہ فیصلہ کرے کہ آپ انڈس واٹر ٹریٹی کو نہیں مانتے ہیں. نہ بین الاقوامی سطح پہ یہ مانا جائے گا، نہ پاکستان کے عوام یہ مانیں گے، اور آپ کے اپنے بھارت کے عوام بھی یہ ظلم ہمارا سندھو کے خلاف برداشت نہیں کریں گے. اسی سندھو نہر کی وجہ سے، اسی دریا کی وجہ سے ہمارے ہاں ہزاروں سال سے ہمارا انڈس ویلی سیولائزیشن کی بنیاد رکھی. مودی جہاں بھی جاتا ہے وہ آپ کی انڈس ویلی سیولائزیشن کا ذکر کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ہم ہزاروں سال کی اس سیولائزیشن کے وارث ہیں. اس سیولائزیشن تو پاکستان میں ہمارے لارکانوں میں موہنجو دارو اس کا نشانی ہے. ہم اس کا وارث ہے، ہم اس دریا کے وارث ہے، محافظ ہے، اور اس کا تحفظ کریں گے. ہم انشاءاللہ تعالی جیسے ہم نے پاکستان کے شہروں میں، گلیوں میں، ایوانوں میں ہمارا سندھو کے آواز اٹھائے اور وفاقی حکومت کو قائل کیا کہ وہ نیا نہریں نہیں بنائیں گے، ویسے ہی انشاءاللہ تعالی ہم جدوجہد کریں گے. بھارت بڑے تعداد میں پاپولیشن کے حساب سے ان کا زیادہ تعداد ہو،
لیکن پاکستان کے عوام بہادر لوگ ہیں، غیور لوگ ہیں. ہم آپ کے ڈٹ کے مقابلہ کریں گے، پاکستان میں آپ کا مقابلہ کریں گے. ہمارا بارڈرز پہ ہمارا افواج آپ کو منہ توڑ جواب دیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہر پاکستانی ہمارا سندھو کا سفیر بن کے دنیا تک یہ پیغام بھیجے گے، دنیا بھر میں یہ پیغام بھیجیں گے کہ سندھو پہ ڈاکہ نامنظور، سندھو پہ ڈاکہ، سندھو پہ ڈاکہ، سندھو پہ ڈاکہ. میں آپ سے، پاکستان کے عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ دریا ہم سب کا ہے، پورے پاکستان کا ہے، اور اس وقت ہمارا دشمن، ہمارا ہمسایہ ملک کی مالی آنکھ ہمارا دریا کی طرف دیکھ رہا ہے. پورا پاکستان کو ایک ہو کر ان کا مقابلہ کرنا پڑے گا. چاروں صوبوں، آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ چاروں صوبوں چار بھائی کی طرح ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ چار بھائی ساتھ مل کر مودی کو منہ توڑ جواب دیں گے. ہمارا جدوجہد جاری رہے گا جب تک بھارت یہ فیصلہ واپس نہیں لیتے. اور میں ایک بار پھر وزیر اعظم صاحب کو یہ یقین دہانی دینا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز ہر پالیسی میں ہمارا سوچ ایک نہیں ہوں گے، لیکن جہاں تک یہ بھارت کے انڈس کے بارے میں فیصلہ ہے، جہاں تک یہ بھارت کا پاکستان کی طرف ارادے ہیں، ہم وزیر اعظم صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. اور اس مشکل وقت میں انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کی آواز بنیں گے، ہم وفاق کی آواز بنیں گے، اور ہم کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ آپ کا حق پہ ڈاکہ مارا جائے. آپ کی کوششوں کی وجہ سے، پاکستان پیپلز پارٹی کی جدوجہد کی وجہ سے، اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی جدوجہد کی وجہ سے، جو متنازع ڈیمز کے منصوبے تھے ان کو آپ نے دفن کروایا. جو یک طرفہ آپ کی جدوجہد کے نتیجے میں، آپ کی پرامن اور جمہوری جدوجہد کے نتیجے میں، آپ نے یک طرفہ کنالز کا فیصلہ بھی دفن کر دیا ہے. انشاءاللہ تعالی اگر اب ہم مل کے جدوجہد کرتے ہیں تو ہم مودی کا یہ جو سندھو کے بارے میں اور انڈس کے بارے میں کوششیں ہیں، ان کے تمام کوششوں کو ہم ناکام کروائیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی فرسٹ میں سیکنڈ میں سی ایم صاحب فرسٹ میں یا سیکنڈ میں پہ ہمارا میرپور خاص کا جلسہ ہے؟ فرسٹ مئی کو، پہلا مئی کو، فرسٹ مئی کو پاکستان پیپلز پارٹی کا جلسہ میرپور خاص میں ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور 2 مئی کو آپ کا کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس ہوگا، اور یہ آپ کی شکایات، آپ کے اعتراضات سارے کے سارے ان کے حل نکالے جائیں گے. اور یہ منصوبہ اب آگے نہیں بڑھ سکتا پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کے اجازت کے بغیر. جیے بھٹو، جیے عوام، پاکستان کھپے. بالکل
بلاول بھٹو جلسے سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ مودی نے اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے پاکستان پر بے بنیاد الزامات لگائے. سندھ طاس معاہدے کے مطابق بھارت مانتا ہے کہ دریائے سندھ ہمارا ہے. بھارت کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دریائے سندھ ہمارا ہے اور ہمارا رہے گا. دریائے سندھ سے ہمارا پانی بہے گا یا ان کا خون بہے گا. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پہلگام حملہ مودی کا فالس فلیگ آپریشن تھا. ایک اور ثبوت سامنے آ گیا. مبینہ حملے کی FIR جلد بازی میں درج کی گئی جس نے پول کھول دیا. FIR حملے کے 10 منٹ بعد ہی درج کر لی گئی جس میں حملہ آوروں کی نشاندہی بھی ہو گئی. ایسا تو فلموں میں بھی نہیں ہوتا. خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. عطا تارڑ گفتگو کر رہے ہیں. وہ لمبے روٹ سے انڈیا کی طرف جا رہی ہیں تو پاکستان نے تو عملی طور پہ ان کو کر کے دکھایا ہے. ان کی اکانومی کو اس کی ہٹ پڑ رہی ہے, یہ پریشان ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو فال فلیگ آپریشن تھا اس کے بعد افواج پاکستان مکمل طور پہ پرعزم بھی ہیں اور کسی مس ایڈونچر سے ڈیل کرنے کے لیے مکمل طور پہ تیار بھی ہیں. اور جس طرح نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اعلامیے میں یہ بات واضح کی گئی کہ پاکستان جو ہے وہ ایک پرامن ملک ہے مگر کسی مس ایڈونچر کا بھرپور جواب دینا پاکستان جانتا ہے, جیسے فروری 2019 میں جواب دیا گیا تھا. تو یہ جو فال فلیگ آپریشن ہے اس حوالے سے بھارت کی دن بدن سبکی ہو رہی ہے بین الاقوامی سطح پہ. الحمدللہ نیریٹو کی وار میں پاکستان کو سبقت حاصل ہے اور میں پاکستانی ٹی وی چینلز کا, پاکستانی صحافیوں کا, سوشل میڈیا یوزرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ متحد ہو کے, یک زبان ہو کے انہوں نے بھارت کے ایجنڈے کو ایکسپوز کیا. اور اس وقت بھارتی جرنلسٹ, سینئر جرنلسٹ سوشل میڈیا پہ رونا رو رہے ہیں. بھارت کا نیریٹو نہیں چل رہا, بین الاقوامی سطح پہ کوئی اس پہ بات نہیں کر رہا, بھارت کا نیریٹو جو ہے وہ پاکستان نے اس کو ہرا دیا. تو الحمدللہ نیریٹو کی وار میں پاکستان کو برتری حاصل ہے. اور بھارتی میڈیا, بھارتی جرنلسٹ پہلے دن تو انہوں نے بڑا شور مچایا تھا, بڑے جھوٹے دعوے کیے تھے, بڑی جھوٹی خبریں پھیلائی تھیں, مگر جب پاکستان نے رسپونڈ کیا تو اس کے بعد یہ بالکل جو ہے وہ اب چھپنے کی جگہ ڈھونڈ رہے ہیں اور رونا پیٹنا ڈالا ہوا ہے کہ جی ہمیں تو پاکستان نے بالکل اس پہ چاروں شانے چت کر دیا ہے. تو اس وقت بھارت کا نیریٹو بالکل پیچھے رہ گیا ہے اور بوکلاہٹ میں یہ ایک غلطی پہ دوسری غلطی کیے جا رہے ہیں. اور انہوں نے جو آج FIR سامنے آئی ہے, جو پہلگام واقعے کی FIR دی گئی, یعنی انہوں نے FIR کے اندر لکھا ہے ضلع اننت ناگ پہلگام پولیس اسٹیشن 1:50 پہ یہ واقعہ شروع ہوتا ہے اور 2:20 پہ یہ ختم ہوتا ہے اور ٹھیک 10 منٹ بعد 2:30 پہ FIR دے دی گئی. تو یہ 10 منٹ کے اندر FIR کیسے دے دی گئی؟ واقعہ ختم ہونے کے 10 منٹ کے اندر FIR, بھائی یہ کوئی عقل کے اندھے کو بھی پتا ہے کہ تحقیقات ہوتی ہیں, ایویڈنس گیدرنگ ہوتی ہے, موقع کا ملاحظہ کیا جاتا ہے, قانونی لوازمات پورے کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد FIR دی جاتی ہے. یہ کیسا واقعہ ہے کہ آپ 10 منٹ بعد FIR دے رہے ہیں اور اس میں کہہ رہے ہیں کہ یہ سرحد پار بیٹھے لوگوں کی ایما پہ کیا گیا ہے اور اندھا دھند فائرنگ کی گئی, للکارا بھی مارا گیا. کئی دفعہ لوکل ڈسپیوٹ جو ہوتا ہے نا, چھوٹے موٹے لوکل ڈسپیوٹ, اس میں 10 منٹ میں پولیس موقع پہ پہنچ جاتی ہے اور وہ اس کے بعد یہ للکارا اور یہ چیزوں پہ لوکل میٹرز میں FIR دی جاتی ہے. بین الاقوامی سطح کا معاملہ بنانے کی بھارت نے کوشش کی اور آپ دیکھیں کہ FIR کیسی مزے کا خیز ہے کہ جس سے پورا ان کا جو ایجنڈا تھا ایکسپوز ہو کے رہ گیا. ڈے 1 سے ہم کہہ رہے تھے فال فلیگ آپریشن ہے, مذموم مقاصد ہیں, جھوٹ ہے, مکاری ہے, فریب ہے. اس FIR کے منظر عام پہ آنے سے انڈیا کا پورا پروپیگنڈا ایکسپوز ہو کے رہ گیا ہے اور جھوٹ ان کا سامنے آ گیا ہے اور پاکستان کو پھر برتری مل گئی ہے مزید نیریٹو ڈومین کے اندر. یہ جو فال فلیگ آپریشن اور جو جھوٹ تھا وہ اب سب کے سامنے آ چکا اور بھارت بری طرح ایکسپوز ہو چکا. اس جھوٹی FIR کے علاوہ باقی بھی جو انہوں نے باتیں کی, ان کے فارن آفس نے جو بھی اعلامیہ ایشو کیا اگنورنس میں, بغیر پڑھے, بغیر قانون کو دیکھے, بغیر بین الاقوامی قوانین کو پڑھے,
کہ جی ہم یک طرفہ طور پہ جو ہے وہ انڈس واٹر ٹریٹی کو سسپینڈ کر دیں گے. ایک اختیار ہی نہیں تو کیسے کریں گے؟ پاکستان اس پہ دو ٹوک موقف دے چکا ہے کہ پانی پاکستان کی لائف لائن ہے اور پاکستان بھرپور طریقے سے اس پہ رسپونڈ کرے گا. تو یہ اب پریشان ہیں, بخلاہٹ کا شکار ہیں, چپتے پھر رہے ہیں. اور اس بخلاہٹ میں جہاں پہ یہ جھوٹی ایف آئی آر سامنے آئی ہے, وہاں پہ انہوں نے اب جو پاکستانی بیچارے کوئی ماہی گیر, کوئی چرواہا اگر ان کی جیل میں کہیں قید ہے, ان کے انکاؤنٹر کرنا شروع کر دیے. مقبوضہ کشمیر کے شہریوں کے انکاؤنٹر کرنا شروع کر دیے. دو اطلاعات جو ہمارے تک آئی ہیں, ایک اطلاع جو آئی ہے بانڈی پورہ سے, ایک اطلاع ہمیں آئی ہے اڑی سیکٹر سے. اور بانڈی پورہ میں الطاف لالی نامی آدمی کو انہوں نے فیک انکاؤنٹر میں شہید کیا, گھر سے اغوا کر کے. اور اڑی سیکٹر میں بھی جو دو لوگ ہیں محمد فاروق اور محمد دین, ان کو شہید کیا گیا. تو اب یہ گھروں سے لوگوں کو اٹھا کے کچھ جیلوں سے اس فالس فلیگ آپریشن کے نتیجے میں, اس کی آڑ میں اب یہ لوگوں کو شہید کر رہے ہیں اور فالس انکاؤنٹرز کر رہے ہیں. تو یہ آپ کا مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے بالکل پورے طریقے سے ایکسپوز ہو چکا ہے. اور یہ فالس انکاؤنٹرز کرنے سے یہ آپ کی بوکلاہٹ جو ہے مزید سامنے آ گئی ہے. تو یہ اس کی آڑ میں جو فالس انکاؤنٹرز آپ کر رہے ہیں, آپ پہلے بھی یہ کام کرتے رہے ہیں. جہاں پہ پلوامہ کے انسیڈنٹ کے بعد انڈین انلیگلی آکیپائڈ کشمیر ہے, جموں اینڈ کشمیر ہے, جو انہوں نے اس کا اسپیشل سٹیٹس ختم کرنے کی کوشش کی, وہ پلوامہ کی آڑ میں کی. اس دفعہ اس فالس فلیگ آپریشن کے آڑ میں انہوں نے انڈس واٹر ٹریٹی ختم کرنے کی کوشش کی. یہ بری طرح ناکام ہوئے ہیں اس میں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھارت یہ مت بھولے کہ پاکستان ایک فرنٹ لائن سٹیٹ ہے ٹیررزم کے خلاف. اور ہم نے تو آپ کا نیول کمیشنڈ آفیسر کلبھوشن یادو بھی پکڑ کے بند کیا ہوا ہے, اور ہمارے پاس آپ کے خلاف ناقابل تردید شواہد اور ثبوت موجود ہیں کہ جو دہشت گردی کی کارروائیاں آپ کرتے رہے ہیں بلوچستان میں, کے پی کے اندر, تو آپ تو دہشت گردی کو ٹول کے طور پہ استعمال کرتے اور پھر مظلوم بنتے ہیں. تو دہشت گردی کے خلاف پاکستان نے 80,000 شہادتیں دی ہیں. ہم دہشت گردی کے خلاف منظم ہیں, متحد ہیں, اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جہاں پہ کوششیں کر رہے ہیں. تو ان کو گھبراہٹ ہوئی ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جو پاکستان کو کامیابیاں مل رہی ہیں دہشت گردوں کے خلاف, یہ اس سے بھکلا کے یہ فال فلیگ آپریشن کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی بھکلاہٹ, آپ کی گھبراہٹ سب کے سامنے آ چکی ہے. اور آج مدھیہ پردیش میں ان کے پروونس میں انڈین ایئر فورس کے ایک ایئر کرافٹ نے غلطی سے اور تکنیکی بنیادوں پہ یا تکنیکی فالٹ کی وجہ سے ایک بام ڈراپ کیا. وہاں پہ ایک آبادی متاثر ہوئی ہے, مکان تباہ ہوئے ہماری اطلاعات کے مطابق. تو یہ تو مہارت ہے انڈین ایئر فورس کی کہ ان کی تکنیکی خرابیاں اور ان کی پیشہ ورانہ جو امور ہیں وہ اتنے ذبح و حالی کا شکار ہیں, اور یہ اتنے انکمپٹنٹ ہیں کہ اپنی ہی آبادی پہ انہوں نے بم گرا دیا. تو یہ تو ان کے حالات ہیں. تو آپ آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کو مت بھولیں. آپ کا بہترین پائلٹ تھا جس کو یہاں سے ایک چائے کا فینٹاسٹک کپ پلا کے واپس بھیجا گیا تھا. تو یہ بھارت کے منظوم مقاصد بری طرح ناکام ہو چکے. ان کا مکروہ چہرہ پوری دنیا کے سامنے آ چکا, اور پاکستان نے نیریٹو کے ڈومین میں سبقت حاصل کی ہے, اور پاکستان ہر ڈومین کے اندر سبقت لینے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے, کیپیبلٹی بھی رکھتا ہے. اور بھارت کسی بھول میں نہ رہے. پاکستانی قوم متحد ہو چکی ہے. آپ کے شہری تو آپ پہ الزام دھر رہے ہیں کہ آپ نے یہ فیک ویڈیو لگا کے کسی نیول آفیسر سے منسوب کر کے چلائی, اس کے بعد آپ نے ڈیڈ باڈیز نہیں اٹھائیں. تو یہ تو بری طرح آپ ناکام ہو چکے ہیں. آپ کے اپنے شہری آپ کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پوری طرح متحد کھڑا ہے, ہم یک زبان ہیں, اور بھارت کے مذموم مقاصد کو پوری طرح ایکسپوز کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ کرتے رہیں گے. پاکستان زندہ باد. پی ایس ایل سے متعلق آپ کو خبر دیں گے. کوئٹہ گلیڈیٹرز کا کراچی کنگز کو جیت کے لیے 143 رنز کا ہدف, اور کوئٹہ نے پہلے کھیل کر 142 رنز بنائے تھے. فہیم اشرف نے 27 گیندوں پر 43 رنز کی اننگز کھیلی. خوشحال مینڈس 36 اور حسن نواز نے 35 رنز بنائے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.